अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। जी आज हम करने जा रहे हैं सूरतुल इंशिक़ाक़। शीन क़ाफ़ क़ाफ़ इसका रूट है, यानी फट जाना, फटने से, यानी फट जाने वाली सूरत। इसमें किस चीज़ के फटने का ज़िक्र है? आसमान के फट जाने का ज़िक्र है। तो मक्की सूरत है, 1 रकू और 25 आयात हैं इसकी। इंशाअल्लाह उनको हम देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा इंशक़्क़त। इसमें आसमान के साथ वो जो मद ऊपर नज़र आ रही है, उसकी वजह से आप माँ को 5 हरकत लंबा करेंगे। फिर यहाँ पर इख्फा है, यानी नून के बाद जो शीन आ रहा है, तो नून की साउंड को नोज़ में छुपाना और आगे शीन को टच करना, इसको इख्फा कहते हैं। मैं जब कर रही हूँ तो आगे नेक्स्ट शीन पे जाने के लिए रेडी हूँ, ऐसे। शक़्क़त, शक़ ओ से क़त। इज़ा समाअ इंशक़्क़त। इसमें सिर्फ क़ाफ़ हैवी लेटर है, ठीक है। आगे व आज़ीना, व आज़ीना, आगे ता साकिन है तो नत्स। व आज़ीनत, व आज़ीनत ली रब्बिहा, ली रब्बिहा, ली रब्बिहा व हुक़्क़त, हुक़्क़त व हुक़्क़त। व इज़ल अर्दु, अर्दु, रो साकिन, अर्दु, अर्दु। व इज़ल अर्दु मुद्दा, मुद्दा, दाल पर तशदीद है तो थोड़ा सा दाल को होल्ड करना है। मुद्दा, मुद्दत, मुद्दत। व इज़ल अर्दु मुद्दत। व अलक़ा, क़ाफ़ हैवी, पिछली आयत में और दो में रो और दो दोनों हैवी हैं। अब इसमें व अल क़ाफ़ हैवी और तख़ल्लत में ख़ौ हैवी। जो आपको ग्रीन लेटर नज़र आ रहे हैं वो सब हैवी। व इज़ल अर्दु मुद्दत। व अलक़त, व अलक़ा, अलक़त। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, व तख़ल्लत। व अज़ीनत ली रब्बिहा, ली रब्बिहा, रब्बिहा व हुक़्क़त, व हुक़्क़त। व अज़ीनत ली रब्बिहा व हुक़्क़त। एक दफ़ा फिर से। इज़ा समाअ इंशक़्क़त व अज़ीनत ली रब्बिहा व हुक़्क़त। व इज़ल अर्दु मुद्दत। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत। व अज़ीनत ली रब्बिहा व हुक़्क़त। इसकी ट्रांसलेशन हम देखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब आसमान फट जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے قیامت کا منظر کہ قیامت کے پر کیا ہوگا، تو قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ انشقاق جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے سورت مطففین ہے، اس کے سے پہلے جو 2 صورتیں ہیں انفطار اور تکویر، یہ 3 صورتیں پڑھ لے تو وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کے منظر کو دیکھ سکتا ہے کہ اچھا قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا، یعنی اپنے رب کے حکم کو بجا لائے گا۔ آذی نت کے بعد جو لام ہے اس کی وجہ سے اس کا میننگ یہ ہو گیا کہ کان لگا کر سننا، کہنا ماننے کے لیے، یعنی کہنا ماننے کے لیے سننا کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے تاکہ میں اس کو کام کروں۔ ایک صرف ہوتا ہے سننا، اچھا صرف سننے کے لیے، جیسے ہم نیوز سنتے ہیں کہ بس سن رہے ہیں، ایک ہوتا ہے سننا عمل کرنے کے لیے۔ تو وہ آسمان اس لیے سن رہا ہے تاکہ وہ اپنے رب کا حکم مان لے، وہ حقت، اور اس کو لائق بھی یہی ہے، یعنی اس کا حق ہے کہ وہ اللہ کا حکم بجا لائے۔ تو اگر آسمان کا یہ حق ہے تو ہمارا بھی یہی حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں، ہر بات کو سنیں اور حکم بجا لانے کے لیے سنیں کہ جی میرے اللہ تعالیٰ جی کیا فرما رہے ہیں، مجھے وہ ویسا ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ جی بتا رہے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین ہموار کر دی جائے گی، یعنی کسی چیز کو کوٹ 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 کر بالکل برابر کر کے بچھا دینا، جیسے فرش بچھانے کے لیے اس کو کوٹ کوٹ کر بالکل ہموار کرتے ہیں، اس طرح زمین بالکل کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی تاکہ کوئی بھی اس کے پیچھے چھپ نہ سکے۔ قرآن میں اور بھی اس طرح سے آتا ہے کہ کوئی ٹیلا، کوئی کچھ نہیں رہے گا کہ کوئی انسان اس کے پیچھے چھپ سکے، بالکل ہموار کر دی جائے گی۔ اور اس کی بھی بتا دیا جا رہا ہے کہ آگے کہ وہ باہر جو کچھ زمین میں آج تک ہوا ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین پر آج تک ہوا ہے، جو اعمال، نیکی، بدی، شہادت، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ باہر ڈال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس نے غور سے یہ بات، وہ اپنے رب کا حکم سنیں گی، اور وہ اسی لائق ہے، اس کا حق ہی ہے کہ غور سے بات سنیں۔ تو ہم یہ سوچیں کہ اگر زمین آسمان کو یہ حق ہے ان کا کہ وہ فرما برداری کریں، تو ہمارا انسانوں کا کیا حق ہے؟ یقیناً یہی حق ہے کہ ہم اپنے رب کا ہر حکم اس لیے سنیں تاکہ میں مانوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تو بہت ایسا لگا ہے کہ جب زمین آسمان سن سکتے ہیں رب کا حکم اور وہ فرما برداری کے لیے، تو انشاءاللہ آئندہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔